بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری عزیز بہنوں، آج دور یہ ہے کہ ہر دوسرا بندہ بیماری میں سرگرداں اور پریشان ہے۔ ابھی عمر آدھی نہیں ہوتی کہ چاروں طرف سے بیماری انسان کو جکڑ لیتا ہے، گھیر لیتا ہے، اور اس سے نکلنے کے لیے وہ ہزار راستے ڈھونڈتا پھرتا ہے، تڑپتا رہتا ہے، لیکن اس کو راہ نہیں سوجھتی ہے۔ ایک بیماری سے نجات نہیں پاتا ہے کہ اس کو دوسری بیماری آ کر پکڑ لیتی ہے۔ چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ ایسی غذائیں تجویز کی ہے، کچھ ایسی خوراک بتائے ہیں جس کا استعمال کر کے نہ صرف بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے بلکہ بہت دیر تک جوانی کو اور صحت کو برقرار رکھا جا سکتا ہے۔ خصوصاً عورتوں کے لیے تو نہایت ضروری ہے ان چیزوں کا استعمال کرنا، ان خوراک کا استعمال کرنا، کیونکہ مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ بیمار رہتی ہیں۔ یہ کم عمر سے ہی بیماریوں میں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں ان کو کم ہی عمر سے گھیر لیتی ہیں۔ چنانچہ عمرو بن میمون صحابی رسول ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جو عورتیں حالت حمل میں ہو یا ولادت کے فوراً بعد کا وقت ہو، اس کے لیے سب سے بہترین غذا تازہ کھجور ہے، تازہ کھجور ہے۔ اگر اس سے اچھی غذا کوئی ہوتی تو وہ رب کریم حضرت مریم علیہ السلام کو ضرور عطا کرتا، لیکن حضرت مریم علیہ السلام کو ارشاد ربانی ہوتا ہے، کلی وشربی وقرری عینا، اے مریم تازہ کھجوریں کھاؤ اور چشمہ سے جاری ٹھنڈا پانی پیو اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈی کرو۔ اللہ کی شان ہے کہ کھجور کے اندر اللہ نے ہر طرح کے وٹامنز اور منرل رکھے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جنہیں علم کا دروازہ کہا جاتا ہے، فرماتے ہیں کہ انسان اور کھجور یہ بہت مشابہت ہے ان دونوں میں۔ انسان کے اگر ہاتھ پیر کاٹ دیے جائے تو انسان زندہ رہتا ہے، اس کے کچھ اور بھی عضو کاٹ دیے جائے پھر بھی زندہ رہے گا، لیکن اگر اس کا سر کاٹ دیا جائے تو انسان مر جاتا ہے۔ اسی طرح کھجور کا بھی حال ہے کہ کھجور کے درخت کی اگر شاخیں کاٹ دی جائے تو وہ زندہ رہتا ہے، چاہے کتنی بھی شاخیں کیوں نہ کاٹ دی جائیں، لیکن اگر آپ نے اس کے سر کو کاٹ دیا، اوپر کے حصے کو قلم کر دیا، تو پھر وہ درخت ختم ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ دوسری مشابہت جو انسان سے ملتی جلتی ہے کہ ہر چیز جھک کر پانی پیتا ہے، صرف انسان ہی ایک واحد ایسا مخلوق ہے جو اوپر سے ہی پانی پی لیتا ہے۔ اسی طرح جتنے بھی درخت ہیں تمام زمین کے اندر سے پانی کو حاصل کرتے ہیں، لیکن کھجور ایک ایسا واحد درخت ہے جو آسمان کے پانی پر زندہ رہتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کو انسان سے بڑی مشابہت ہے، چنانچہ یہ انسان کے لیے تمام غذاؤں میں سب سے زیادہ مفید غذا ہے، سب سے سستی اور مفید غذا ہے۔ تمام دوسرے غذا کے مقابلے میں جو اور مہنگے ہوتے ہیں، لیکن یہ سب سے مفید غذا ہے، اس کو سپر فوڈ مانا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر 40 دن صرف کھجور اور دودھ پہ یا صرف کھجور اور پانی پہ ہوا کرتا تھا، لیکن طاقت کا یہ عالم تھا کہ رکانہ پہلوان، جس کو بڑا پہلوان نہیں ہرا سکا عرب کا، اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑیا کی طرح اٹھا کر آہستہ سے زمین پر پٹخ دیا۔ اور خاص طور سے عجمہ کھجور، اس کی تو بات ہی کچھ اور ہے۔ صحیح حدیث میں ہے کہ جو آدمی 7 دانے عجمہ کھجور کے نہار منہ کھا لے تو اس دن اس پر نہ زہر اثر کر سکتی ہے اور نہ اس پر جادو اثر کر سکتا ہے، یہ اس کی صفت ہے۔ چنانچہ انسان کے جسم کو جتنے چیزوں کی ضرورت ہے وہ تمام چیزیں 4 کھجور میں اللہ تبارک و تعالی نے رکھی ہے، لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ کھجور کو دوا کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ بعض گھرانوں میں، وہ بھی تمام گھرانوں میں نہیں، بعض گھرانوں میں 1 پیس 2 پیس، اور دوا کو ہم کھانے کی طرح استعمال کرتے ہیں۔ جس دن ہم کھجور کو کھانے کی طرح استعمال کرنے لگیں گے اس دن دوا سے ہمیں مکمل چھٹکارا مل جائے گا۔ 99% بیماریوں کو رفع کیا جا سکتا ہے بالکل کھجور کے ذریعے، یعنی اس میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ کو بیماری سے لڑنے کے لیے وہ امیون سسٹم کو مضبوط کرے گا اور اس میں پوری طاقت پرووائڈ کرے گا۔ چنانچہ 1% ایسی بیماری ہے جو مقدر کا لکھا ہوا ہے جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، ورنہ 99% بیماریوں کو رفع کیا جا سکتا ہے۔ اتنی طاقت اللہ تبارک و تعالی نے کھجور میں رکھی ہے۔ اسی طرح اونٹ کا دودھ، اسی طرح شہد جس کو قرآن میں شفا کہا گیا